عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، مسلمان پاکستانی اس وقت 14 اگست کو جشن آزادی منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کسی کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ آزادی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے دنیا میں انسانوں پر۔ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان، ان کے آباء و اجداد نے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت، بہت جد و جہد کی، دنیا کی تاریخ کی بہت بڑی ہجرت کی، اپنی عصمتیں لٹوائیں، اپنی بچیوں کو ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں ان کے بچے پیدا کرنے کے لیے چھوڑنا پڑا، اپنے گھروں کو، اپنی جائیدادوں کو، زمینوں کو، کاروباروں کو خیر باد کہنا پڑا، اپنی ہزاروں عصمتیں اپنی آنکھوں کے سامنے لٹوانا پڑی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھال کر ان کے سامنے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہا۔ یہ منظر دیکھنے پڑے۔ ہجرت کر کے آنے والے کافروں کو لوٹنا، قتل کرنا، ان پر ظلم و ستم کرنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آزادی کے لیے ایسی قیمتیں چکانا پڑتی ہیں۔ کبھی کسی قوم کو آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی۔ یہ سفید بالوں والے بزرگ جو ہجرت کر کے آئے تھے، آپ ان بزرگوں سے، ہجرت کر کے آنے والوں سے اس رستے کی مشکلات، خطرات، تکلیفیں، ظلم و ستم، ان کی داستانیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، ان سے بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو لازوال، بے مثال، بے پناہ قربانیاں دی، جو مصائب جھیلے، جو تکلیفیں اٹھائیں، وہ صرف ایک زمین کا خطہ لینے کے لیے اللہ کی قسم نہیں تھی۔ 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں اس لیے نہیں ہوئی تھیں کہ ہمیں ایک زمین کا خطہ مل جائے۔ یہ سارے خوفناک مناظر اس لیے نہیں دیکھے تھے ہمارے آباء و اجداد نے، اس لیے دیکھنا پسند نہیں تھا انہیں کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے صرف۔ بنی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے پشاور کے اسلامیہ کالج میں خطاب کرتے ہوئے جو لفظ کہے، تاریخ کے اندر وہ الفاظ رقم ہے، ثبت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، وہ ایک خطے کے لیے ہماری جد و جہد نہیں تھی کہ ہمیں زمین کا ایک خطہ مل جائے۔ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا، اس لیے قربانیاں دی، اس لیے جد و جہد کی، اس لیے مصائب اور مشقتوں کو، مشکلات کو برداشت کیا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ مل جائے جس خطے میں رہ کر ہم اپنے خالق و مالک، پروردگار، پالنہار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ جد و جہد کی تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، مگر میری بھی اور آپ سب کی بھی اور پوری پاکستانی قوم کی یہ بدقسمتی تھی
کہ ہمیں ملک کے آزاد ہوتے ہی ایسے حکمران ملے، ایسے سیاستدان ملے، ایسے منصوبہ ساز، پالیسی ساز افراد ملے جنہوں نے ان 10 لاکھ قربانیوں کو، ہزاروں عصمتوں کے لٹنے کو، ہزاروں بچوں کے قتل عام کو، ہزاروں مسلمان بچیوں کے ہندوؤں اور گھروں میں رہ جانے کو، اور جو عہد پاکستان بناتے وقت کیا تھا ساری قوم نے، اس عہد کو پامال کرنے پر ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے پالیسی ساز سارے افراد، ہمارے منبر و محراب کے وارث، مفاد پرست سیاستدان، حکمران، فرقہ پرست مولوی، اللہ کی قسم سب نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر قدر کرنے کی بجائے سب نے اللہ کی نعمت کی ناشکری پر کمر باندھ لی۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پر قربانیاں دی تھی ہمارے آباء و اجداد نے۔ نعرے لگتے تھے ہر طرف، بچہ بچہ گلی گلی میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتا تھا۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ ایک ایک بندے کی زبان پر یہ آواز تھی مسلمانوں میں سے۔ جب پاکستان رب نے دے دیا، پاکستان بن گیا، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رنگ لے آئی، ان کی جد و جہد کو مالک الملک نے قبولیت عطا فرما دی، تو جو ہمارے کرتے دھرتے حکمران سیاستدان بنے، اللہ کی قسم اس نے ہمیں آج تک انہوں نے آزاد نہیں ہونے دیا، آج تک نہیں آزاد ہونے دیا۔ دیکھ لیں آپ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا پاکستانی قوم کو پاکستان کے منبر و محراب کے وارثوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھایا؟ کیا پاکستان کے سیاستدانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطلب کو دل سے سمجھنے کی کوشش کی کبھی آج تک؟ کیا پاکستان کے حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے کی کوشش کی کبھی کسی نے آج تک؟ کیا ہمارے پالیسی ساز ملک کے افراد، کیا ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی الف اور بے کا بھی ان احمقوں کو پتہ ہے جو ہماری پالیسیاں بنانے کے لیے ہم پر مسلط ہیں؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اپنے ملک کے نصاب کے اندر کوئی نصاب شامل کیا؟ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارا نصاب کھنگال مارو، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو لا الہ الا اللہ کی الف بے بھی سمجھ نہیں آئی کہ سارا کچھ پڑھ کر۔ یہ سب سے بڑی غداری تھی جو
ہم نے خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کی، ہم نے خود کی، باہر والے دشمنوں نے نہیں۔ پاکستان دو نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا، دو قومی نظریہ۔ مسلمانوں نے کہا تھا ہم مسلمان قوم ہیں اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو قوم ہیں، ان کا عقیدہ کروڑوں خداؤں کی پوجا اور پرستش ہے، ہمارا عقیدہ صرف ایک رب کی عبادت ہے، وہ کروڑوں خداؤں کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم ایک رب کے ماننے والے، ایک رب کے سامنے جھکنے والے، اور پوری قوم کو ایک رب کے سامنے جھکانے کا مشن لے کر آنے والے ہیں دنیا میں۔ ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، ان کی تہذیب و تمدن اور ہے، ہمارا تہذیب و تمدن اور ہے، ان کے رسم و رواج اور ہیں، ہمارے رسم و رواج اور ہیں۔ یہ دو قومیں ایک جگہ پر جن کا سب کچھ دوسرے سے مختلف ہو نہیں رہ سکتی۔ ہمیں الگ ملک چاہیے جس ملک میں ہم اپنے رب کے حکموں پر، اپنے نبی کے حکموں پر زندگی بسر کر کے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر بنا سکیں، سنوار سکیں، کامیاب کر سکیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہماری عارضی زندگی ہے، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اصلی حقیقی زندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اپنی حقیقی زندگی کو تب سنوار سکتے ہیں جب ہم اپنے رب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، ان کے حکموں پر، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں الگ خطہ چاہیے۔ جاؤ دنیا کی تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر معرض وجود میں آیا ہو، کوئی خطہ نہیں ہے۔ جتنے ہندو تھے، جتنے سکھ تھے، جتنے صلیبی تھے، جتنے انگریز تھے، جتنے یہودی تھے، جتنی ساری دنیا کی کافر قومیں تھیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کو دنیا میں کسی کو برداشت نہیں تھا کہ اس نظریے پر کوئی ملک اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے کھڑا ہو۔ مگر میرے بھائیوں، دشمنی کی انہوں نے، سب سے پہلے انگریز نے دشمنی کی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظریے اور عقیدے پر انگریز نے جاتے جاتے اللہ کی قسم بہت بڑا وار کر دیا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے زر خرید لوگ، اپنے تربیت یافتہ لوگ، اپنی تنخواہ پر پلنے والے لوگ، انگریزوں کو خدا سمجھنے والے لوگ، انگریزوں کو رازق مالک سمجھنے والے لوگ، انگریزوں کے سامنے جھکنے والے، سجدہ ریز ہونے والے لوگ، انہوں نے پاکستان کے اندر سے ان کو خریدا، تیار کیا، اور ان کو لا کر پالیسی ساز اداروں میں بٹھا دیا، ان کو لا کر سیاستدانوں کے اور حکمرانوں کے روپ میں پاکستانی عوام پر مسلط کر دیا۔ ہمیں جسمانی طور پر آزادی ملی، اللہ کی قسم آج تک 74-75 سالوں میں پاکستانی لوگ اللہ کی قسم حقیقی آزادی کی نہ نعمت کو پا سکے، نہ ان کو پتا ہے حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے۔ یہ جو اتنی قربانیاں ہوئی تھیں، یہ جسمانی آزادی کے لیے نہیں ہوئی تھیں، یہ حقیقی آزادی کے لیے ہوئی تھی۔ اور حقیقی آزادی یہ تھی کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ سارے بندے اللہ کے ہیں۔ ان بندوں پر ان کے مالک کا، ان کے خالق کا، ان کے پروردگار پالنہار کا قانون نظام ان پر اس کا چلنا ہے۔
جو ان کا اصلی مالک ہے، جو ان کا خالق ہے، جس کے یہ غلام اور بندے ہیں، ان پر قانون اس کا آزادی اس کا نام ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ بندے اللہ کے، عبادت غیر اللہ کی، پوجا پاٹ غیر اللہ کی، یہ آزادی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بندوں کو دنیا میں بندوں کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، انسانوں کی غیر مشروط اطاعت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی تعلیم کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے چال چلن کو، اپنی خوشی غمی کے مواقع کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم اپنے مالک اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سانچے میں ڈھال دیں۔ آزادی اس کا نام تھا۔ آزادی یہ تھی ہمیں رب کی توحید میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رب کے حکموں پر عمل پیرا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت سے روکنے والی کوئی قوت، کوئی طاقت ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں اپنے فیصلے، اپنے قوانین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بنانے میں آزادی ہو، کوئی رکاوٹ، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آزادی اس کا نام تھا۔ کیا یہ آزادی ملی ہمیں؟ جسمانی طور پر ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے، انگریز نکل گیا بر صغیر سے ذلیل ہو کر، شکست کھا کر، ناکام ہو کر۔ انگریزوں سے جسم ہمارے آزاد ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم ہماری سوچیں، ہمارے ذہن، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، کچھ بھی نہ انگریزوں سے آزاد ہوا، نہ ہندوؤں سے آزاد ہوا۔ ہمیں آزادی مناتے ہوئے، آزادی کے جشن مناتے ہوئے میرے بھائیوں سوچنا چاہیے کس چیز پر جشن آزادی منا رہے ہیں ہم؟ آسمانوں والے رب نے اپنے نبیوں کو پابند کیا تھا، پابند۔ کیا پابند کیا تھا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین کی خلافت عطا کی ہے، زمین کی حکومت دی ہے، زمین میں قوت، غلبہ، حکومت، سلطنت، ریاست آپ کو ملی ہے، آپ مالک ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان لوگوں میں جن پر آپ کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، سلطنت بخشی ہے، ان پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو نافذ کرو۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر، آپ اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو، جو اللہ نے آپ پر اپنی وحی اتاری ہے اس کو ان پر نافذ کرو۔ آپ کو آزادی اللہ نے حکومت دی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، دیکھنا داؤد کہیں خواہشات کے پیچھے نہ چل پڑنا، خواہشات کی پیروی نہ کر لینا، خواہشات کو اپنا معبود نہ بنا لینا، اللہ کی وحی کو ترک کر کے رب کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر تو خواہشات کا بندہ بن جائے، ایسا نہ کرنا۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یاد رکھ تو اللہ کا نبی ہے، داؤد ہے،
تجھے اللہ نے وحی اتار کے نبی بنایا، تجھے اپنا دین اتار کے دیا، اصول دیا زندگی میں بسر کرنے کے، زندگی بسر کرنے کے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یاد رکھنا یہ تجھے اللہ کی راہ سے یہ خواہشات گمراہ کر دیں گی، بھٹکا دیں گی۔ یہ سورہ صاد کی 26 نمبر آیت ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، جو اللہ نے اتارا ہے نا حق وہ ہے۔ حق اس کو کہتے ہیں جو آسمان والا رب اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ فاحکم بین الناس، فاحکم تو نافذ کر، بین الناس فیصلے کر لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، جو آسمانوں والے رب نے آپ پر نازل کیا ہے حق، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کر، اس کا نفاذ کر۔ نبی کو، اللہ کے جلیل القدر نبی کو، اللہ کی قسم زمینوں آسمانوں کے شہنشاہ مالک نے، جو ساری کائنات کا اکیلا حاکم ہے، اس نے اپنے نبی کو خواہشات پر چلنے کی اجازت، خواہشات کو قانون بنانے کی اجازت، خواہشات کی پیروی کی اجازت نبی کو نہیں ہے۔ نبی کو، اللہ کے نبی کو نہیں۔ حق پر چلنے، حق کو نافذ کرنے، حق کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو بھی کہا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہی کہا، ذرا سنیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں سنو، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی جن کو اللہ نے کتابیں دی اور نبی عطا کیے جنہیں اپنے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مان لیتے، ان کی کتابیں گواہ تھی، ان کو پتا تھا، انہیں یقین تھا، ان کے نبی ان کو بتا کر گئے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، سب نے اس کی اتباع کرنی ہے، ہماری نبوتیں، رسالتیں، کتابیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اے اہل کتاب، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور فرمایا وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں ضرور بھی ضرور داخل کر دیتے۔ اور آگے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ، اہل کتاب جن کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا تھا، وہ ان کے بچے مارتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بناتا تھا، ان کو گھٹیا کاموں میں استعمال کرتا تھا، انہیں آزادی سے جینے کا، انسانیت کا کوئی حق حاصل نہیں تھا فرعون کے ظلم و ستم کے سامنے۔ اگر یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، ہم نے نبی بھیجے تھے، کتابیں دی تھی، آزادیاں دی تھی انہیں، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے اور جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف اتارا تھا اس کو نافذ کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمانوں والا رب کہتا ہے یہ اپنے اوپر سے بھی رب کی نعمتیں کھاتے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، آسمانوں سے بھی رب نعمتوں کی بارش برساتا، زمین بھی رب کی نعمتوں کے خزانے اگل کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ منہم امت مقتصدۃ، ان میں ایک گروہ تھا چھوٹا سا جو میانہ روی اختیار کرنے والا تھا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان کی اکثریت وہ سارے کے سارے برے عمل کرنے والے تھے، بے ایمان تھے، نافرمان تھے اللہ کے،
نافرمان تھے اللہ کی کتابوں کے احکامات کے، نافرمان تھے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے۔ تو پروردگار نے پھر کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ کائنات کے رب نے کہا جب انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، اپنے لوگوں پر اللہ کے دین کو نافذ قائم نہیں کیا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آسمانوں والا رب نے ذلت، مسکنت، فقیری، تنگ دستی، بے روزگاری، محتاجی ان یہودیوں عیسائیوں کا مقدر بنا دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اور اللہ رب العالمین کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ کا غضب اور لعنت ان پر برسنا شروع ہو گئی دنیا میں۔ اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں یہ حکم دیا تھا، پہلی امتوں کو، پہلے نبیوں کو، سب کو رب کا یہ حکم تھا جب رب حکومت دے، تمہیں خطے دے، آزادیاں دے، تو پھر تمہاری ذمہ داری اور تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام، اپنی حکومتیں نہیں، اپنی خواہشات نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ظلم و ستم پر مبنی قوانین نہیں۔ انسانوں کی سوچ ناقص ہے، رب العالمین کا قانون، اللہ کی قسم اس میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، کسی پر زیادتی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمانوں والے رب کے قوانین وہ نافذ کرتے، آسمانوں والا رب امن بھی دیتا، آزادی بھی دیتا، عزت بھی دیتا، کامیابی بھی دیتا، خوشحالی بھی دیتا، سب کچھ دیتا، اور آخرت میں جنتوں کے وارث بھی بناتا۔ لیکن یہ تو نافرمان نکلے سارے، انہوں نے اللہ کے حکموں کا پاس ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتابوں کے احکامات کو پامال کیا، پسے پش ڈال دیا۔ یہ تو اپنی خواہشات پر، اپنے بڑوں کی خواہشات پر، لوگوں انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو اس پر چلتے رہے، اس کو نافذ کرتے رہے، اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ رب نے ساری دنیا میں دی ہوئی ساری عزت چھین لی، ساری دنیا کے خزانوں سے ان کو محروم کر کے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ اکبر، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، اے خاتم النبیین، ساری کائنات کے سردار، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں والے نبی، انا جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار دیا ہے اللہ کی زمین پر عارضی زندگی بسر کرنے کا، فاتبعھا، اس طریقے پر چلو جو اللہ نے دیا ہے نا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، اس دنیا کی زندگی کو گزار کر آخرت والی زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ آسمانوں والے رب کہتے ہیں ہم نے دیا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعھا، آپ کا کام اس طریقے پر چلنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہے لوگوں پر۔ فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو مانتے ہی نہیں ہیں رب کو، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی خواہشات پر نہیں چلنا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ہم نے آپ کو اسلام، قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس فانی زندگی کو اور حقیقی زندگی کو کامیاب بنانے کے حقیقی اصول وہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے محمد، ان اصولوں پر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی حکم اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا تھا، یہی حکم آپ کی امت کو ملا تھا۔
فرمایا رب العالمین نے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور لوگوں سن لو، قرآن ہے، سورہ مائدہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ دین کو نافذ نہیں کرتا، جو اللہ کے نازل کردہ دین کو قائم نہیں کرتا، جو اللہ کے نازل کردہ اصولوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اور اللہ کے آخری نبی کے باغی ہیں، اللہ کے دین سے سرکشی کرنے والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں نافذ کرتا اس چیز کو جو اللہ نے اتارا ہے، جو فیصلے نہیں کرتا اس کے مطابق جو رب نے اصول دیے ہیں، جو نہیں قائم کرتا اللہ کی شریعت کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اپنے سلطے کے اندر نہیں قائم کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے۔ فاسق بھی کہا، ظالم بھی کہا، رب العالمین نے قرآن میں کہا۔ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پیدا کرنے والے کی قسم، لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے بنیادی تقاضا ہی یہ تھا کہ آسمانوں والے رب کے نازل کردہ دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر قائم کیا جاتا۔ ہماری عدالتوں میں وہ چلتے، ان کے مطابق فیصلے ہوتے، ہماری سپریم کورٹ اس کے تابع ہوتی، ہمارا ایوان بالا، ہماری قومی اسمبلی، ہمارا سینٹ، ہمارا صدر، سب اس کے تابع ہوتے۔ آزادی کا تقاضا سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب، پاکستان کا مطلب، اس کا تقاضا یہ تھا۔ ہم نے اللہ کی قسم ان 74-75 سالوں میں اس کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑایا۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو بھی جو اللہ نے سارے نبیوں کو دیا، جو اپنے آخری نبی کو حکم دیا، اور جس پر نہ چلنے والے کو رب نے ظالم اور فاسق قرار دیا، ہم نے اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے اڑا دیا اپنی زندگیوں میں۔ ہم نے کہا نہیں، وہ نبی ہوں گے، وہ محمد ہوں گے، یہ رب کا قانون مسیح میں ہوتا ہے، یہ ایوانوں میں نہیں ہوتا، تھانوں کچہریوں میں نہیں ہوتا، یہ ایوانوں میں نہیں ہوتا، ایوانوں میں یہ شیطانوں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چل سکتے ہیں، اللہ کا دین نہیں چل سکتا۔ یہ سب سے پہلی غداری تھی، اللہ کی قسم، جو پاکستانی قوم نے من حیث القوم لا الہ الا اللہ کے عہد کے ساتھ کی، جس عہد پر اللہ رب العالمین نے یہ خطہ مسلمانوں کو عطا کیا، اور ہم 22 کروڑ عوام اس ذہنی، معاشی، فکری غلامی کو اللہ کی قسم اپنی معراج سمجھ کر بیٹھے ہوئے کہ ہم سے بڑا تو آزاد ہے کوئی نہیں۔ یہ دلیل ہے نا اس کی کہ ماشاءاللہ جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جناب آزادی کا جشن منا۔ بھئی کس آزادی کا جشن منا رہے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ آزادی کیا ہے؟ کیا رب کے سوا کسی اور کی عبادت کا نام و نشان مٹ گیا ہمارے معاشرے سے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا۔ کیا محمد الرسول اللہ کی مطلق اطاعت کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کر لیا؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں جس قوم کی، جس نسل کی، جس فرد کی، جس طاقت کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکراتی تھی، ہم نے اس کو قدموں تلے رون ڈالا، تو پھر تو آزادی کا ہمیں جشن منانے کا حق ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو مسجد میں نظر بند کر دیا، حدیث کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مدرسے کے اندر نظر بند کر دیا، تو پھر کس بات؟ اور چلے ہم یہودیوں کے نقش قدم پر، عیسائیوں کے نقش قدم پر، ہمارے فیصلے امریکہ کرے، اس کے چمچے ترشے کریں، دنیا کے بدماش کریں، IMF کے کتے کریں، تو ہم آزاد؟ کس بات کے آزاد؟ کون سی آزادی؟ کس آزادی کا جشن؟ اللہ کی قسم مجھے تو شرم آتی ہے، آپ کو نہیں آتی ہو، مجھے تو شرم آتی ہے، میں کس آزادی کے جشن کی بات کروں؟ اپنے دل سے پوچھیں، دل سے، انصاف کے ساتھ، سب کو ساری چیزیں ختم کر دیں، اپنے دل سے جواب مانگیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارا
ایوان بالا، ہمارا سینٹ، ہماری قومی اسمبلی، ہمارے قانون ساز پالیسی ساز ادارے، کیا یہ آزاد ہیں؟ آزاد ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. میری بات پر اعتبار نہ کریں، آپ کا دل اللہ کی قسم گواہی دے گا. کون آزاد ہے؟ ہماری معیشت آزاد ہے؟ دیانتداری سے بتائیں کہاں آزاد ہے ہماری معیشت؟ ہمارا نظام سیاست آزاد ہے؟ کہاں آزاد ہے مجھے بتائیں. کدھر آزادی ہے سیاست میں؟ 75 سالوں سے امریکہ کے زر خرید، امریکہ کے غلام، امریکہ کے مفادات کے محافظ، اللہ کی قسم ہماری سیاست کے شاہ سوار بنے ہوئے. آزاد کدھر ہے؟ کون سی آزادی؟ کس آزادی کا جشن؟ کس آزادی پر جھنڈے؟ کس آزادی پر خوشیاں؟ ہمارے جج پاکستان کے، ہماری عدلیہ، اپنے دل سے پوچھیں، دیانتداری سے پوچھیں، اپنے دل سے یہ آزاد فیصلے کرتی ہیں؟ کسی غریب کو، کسی مظلوم کو، مسکین کو کبھی ان عدالتوں نے اس کا حق دیا ہے؟ کبھی ججوں سے کسی مسکین غریب کمزور کو انصاف ملا ہے؟ مجھے لا کے دکھاؤ. نہ ہماری قومی اسمبلی آزاد، نہ ہمارا سینٹ آزاد، نہ ہمارا ایوان صدر آزاد، نہ ہماری سپریم کورٹ آزاد، نہ ہماری ہائی کورٹیں آزاد، نہ ہماری سیشن سول کورٹیں آزاد، نہ ہمارے سیاستدان آزاد، نہ ہمارے حکمران آزاد، نہ ہمارے پالیسی بنانے والے ادارے آزاد. کس بات کی آزادی؟ یہ دجل ہے، دجل کی آزاد قوم ہے ہم. دجل ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. اللہ کی قسم کوئی آزادی اس کو نہیں کہتے. رب کی دشمنی، نبی کی دشمنی، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف پوری قوم، پورے سیاستدان، سب حکمران، سارے جج، سارے پالیسی ساز کچکول گلے میں ڈال کے سود کے ٹکڑوں کی بھیک مانگتے پھرے. دنیا میں شرم آنی چاہیے، کسی چپڑی میں ناگ ڈبو کے مر جانا چاہیے. اس قوم کے لوگوں کو یہ بکتے ہوئے ہم آزاد ہیں. کس بات کے آزاد ہو تم؟ رب کے خلاف لڑنے والا آزاد ہوتا ہے؟ نبی کے خلاف جنگ کرنے والا آزاد ہوتا ہے؟ جو آزاد قومیں ہیں، جن کو رب آزادی دیتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ دینا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی آپ کے سامنے، اللہ دینا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. جو آزاد قومیں ہوتی ہیں نا، وہ رب کی زمین پر نماز کا قیام کرتی ہیں. ناراض نہیں ہونا، دیانتداری سے بتائیں، نماز کے قیام کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. اللہ کی قسم نماز پڑھنے کا نام نہیں. نماز کے قیام کا مطلب ہے جب اذان ہو جائے تو سارے رستے، ہر چیز وہ مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے. ہر شے، ہر بندہ نماز چھوڑنا مشکل ترین بن جائے اور نماز پڑھنا کیا بن جائے؟ آسان ترین ہو جائے بندے کے لیے. چھوڑنا نہایت مشکل کام بن جائے. ایسا ہی ہمارے معاشرے میں آزادی کا تو یہ مطلب تھا. آزادی تو ہم سے یہ چاہتی تھی کہ اذان ہو، پوری مارکیٹیں، پوری منڈیاں، پورے بازار، پوری فیکٹریاں، کارخانے، تمام دفاتر، تمام سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اللہ کی قسم ہر شے، ہر چیز کا کام رک جائے اور ہر فرد اللہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے چل پڑے. یہ تھا نماز قائم کرنے کا مطلب. ہمارے حکمرانوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ نماز کو مشکل بنا دیا. اللہ کی قسم نماز چھوڑنے کو آسان بنا دیا. ہمارے سیاستدانوں نے یہ چیز دی ہمیں. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، چند لوگ پڑھتے ہیں، چند لوگ، آٹے میں نمک کے برابر حیثیت ہوگی ان کی ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی. جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ نماز فحاشی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے،
بدماشی سے، ظلم و زیادتی سے، بربریت سے، درندگی سے، ہر چیز سے نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ ہمیں روک دیا ہماری نماز نے۔ کرپشن کا نام و نشان مٹ گیا ہمارے ملک سے، رشوت کا ستیہ ناش ہو گیا، اب رشوت نہ کوئی لینے والا نہ کوئی دینے والا نظر آتا ہے پورے پاکستان میں۔ ملاوٹ ختم ہو گئی، چور بازاری ختم ہو گئی، دھوکہ، فراڈ، خیانت، بددیانتی سب کچھ ختم ہو گیا۔ نماز تو ان سارے گندے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود سود بھی جاری ہے، رشوت بھی جاری ہے، کرپشن بھی جاری ہے، لوٹ مار بھی جاری ہے، ذخیرہ اندوزی بھی جاری ہے، لوگوں کی زمینوں پلاٹوں پر بدماشی سے قبضے بھی جاری ہیں، لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ دے کر ان کا مال ہتھیانے کا عمل بھی اللہ کی قسم عروج پر ہے۔ اور ہمارا عدالتی گندا، نجس، پلید، ناکارہ نظام اللہ کی قسم اس کو روکنے میں 100% عاجز ہے۔ کس بات کی آزادی؟ کس آزادی کا جشن؟ کس لیے اس گند کو اس ملک کے اندر پرورش پلانے کے لیے کیا ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی؟ سود کے لیے قربانیاں دی تھی۔ سودی کاروبار کرنا تمہیں ملک بنا کے دیں گے؟ رشوتوں کے بازار گرم کرنا، اس لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کرپشنیں کرنا، خیانتیں کرنا، غریبوں پر ظلم ڈھانا، بے گناہوں کو نظر بند کر دینا، کیا اس لیے تمہیں ملک بنا کے دیا تھا؟ فرقہ واریت کا گند پھیلانا، پارٹی بازی کی نجاست کے اندر ساری امت کو لچھیڑ دینا، کیا اس لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنا کے دیا تھا ہمیں؟ مجھے اور آپ کو رب کے سامنے جواب دینا ہے، قسم ہے اللہ کی جواب دینا ہے۔ ہم نے حساب دینا ہے ان جشنوں کا، جن جشنوں پر ہم اس مقروض قوم کے، جن کے پاس کعبے کے رب کی قسم درجنوں لوگ، بیسیوں لوگ ہیں جن کے پاس اپنے گھروں کے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں اس وقت، بیسیوں لوگ ہیں۔ میرے پاس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 8-10 لوگ تو میرے پاس آ گئے، شریف لوگ، مانگنے والے نہیں، بکاری نہیں۔ انہوں نے کہا 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، گھر میں ایک پنکھا ہے، ایک موٹر ہے، 2-3 بلب ہیں، 24,000 روپیہ بل آیا ہے، کہ ادا کرنا ہے، کوئی تعاون کر دو میرا۔ 25,000 وظیفہ ہے، 24,000 بل، یہ کون سی آزادی، کس کا جشن؟ آزاد قوموں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آزاد قومیں اپنے رب کے خلاف لڑتی ہیں، نبی کے خلاف لڑتی ہیں، آزاد قومیں اللہ کے احکامات کو اپنے قدموں تلے روندا کرتی ہیں۔ آزاد قومیں ظلم کے جھنڈے لے کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جواب دینا پڑے گا رب العالمین کے سامنے۔ میں نے نعمت دی تھی، میں نے تمہیں نعمت دی تھی، آزادی دی تھی، جسمانی آزادی دی تھی، ذہنی، فکری، معاشی، علمی، ہر لحاظ سے جسمانی، یہ آزادی میں نے حق بنایا تھا، ہر بندے کا، ہر بندے کا حق بنایا تھا۔ ظالموں نے تم سے یہ آزادی چھینی رکھی، تم اندھے ہو کر جشن مناتے رہے اسی ادھوری معمول فضول سی آزادی پر جشن مناتے رہے، پیسے اجاڑتے رہے، لوگوں کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھی، تم کروڑوں روپے جھنڈیوں پر اجاڑ کر بازاروں میں لگا کے برباد کر دیتے تھے۔ کون سی انسانیت تھی تمہارے اندر؟ کس آزاد قوموں کی یہ سوچ ہوتی ہے؟ سارے غریب بھوکے مر جائیں، یہ خوشحال طبقہ، سیاستدان طبقہ، حکمران طبقہ ہیں، ان کے پیٹ بھر جائیں، یہ آزاد قوموں کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ چور ڈاکو مسلط رہیں ہمارے اوپر، یہ آزادی کس بات کی آزادی ہے؟ سوچیں اس پر، غور کریں۔ ان 10,000 لوگوں نے
مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے رب کی عدالت میں، ہم نے خون بہا کر یہ ملک تمہیں لے کر دیا تھا، اس آزادی کا کیا حق ادا کیا، کون سا تقاضا تم نے پورا کیا، بتاؤ ہمیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ میرا منہ بند کر دو گے، مجھ پر پابندی لگا دو گے، میری زبان روک دو گے، مجھے نظر بند کر دو گے، رب کی عدالت نہیں ہے اس کے بعد؟ رب کی عدالت میں اندھیر ہے۔ نہیں جانا رب کے پاس؟ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھیں اور اس ملک رب کی نعمت کی قدر کریں اور اس کو مکمل آزاد کروانے کی سوچ لیں، آگے بڑھیں اور اس کے لیے کردار ادا کریں۔